بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، میں اپنے خطاب کا آغاز عزیز طلبہ کہہ کے کر رہا ہوں، جبکہ میرے دائیں اور بائیں مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سبق کی نشست ہے، سبق پڑھنے والے یہ حضرات ہیں، اور جو اکابر اور بزرگ میرے دائیں اور بائیں یا میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کی توجہ سے اور ان کی دعاؤں سے اس وقت بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس وقت حضرت نے مجھے یہ فرمایا کہ افتتاح بخاری کے موقع پہ آپ یہاں آئیں اور کتاب کا افتتاح کریں اور سبق کا آغاز کریں صحیح بخاری کا، تو میں نے اس کو سعادت سمجھا کہ ایسی مجلس جس میں حضرت قاری صاحب کی سرپرستی حاصل ہو، وہ نشست میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجھے حضرت کی دعائیں مل جائیں گی۔ میں تو یہاں پر حضرت کی دعائیں لینے کے لیے آ گیا تھا، لیکن یہاں آ کے مجھے حضرت دہلوی کی سرپرستی اور دعائیں بھی مل رہی ہیں، اور جناب مولانا عبد المجید صاحب جامع دامت برکاتہم کی دعائیں بھی میرے ساتھ شامل حال۔ ہم جو دین پڑھ رہے ہیں، چاہے یہ علم کا سلسلہ ہو، چاہے یہ تزکیہ کا سلسلہ ہو، یہ تمام سلاسل جو ہیں، ان میں ہم اپنے مشائخ کے ذریعے سے اور اپنے اساتذہ کے ذریعے سے ایک سند متصل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے، اس لیے ہم چاہے ناقص ہی ہوں، ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی ہوں، لیکن جس وقت ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جس وقت سبق پڑھا رہے ہیں، جس وقت کسی کو اللہ کے نام کی تعلیم دے رہے ہیں، اس وقت ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہماری پشت پہ وہ ساری برکات سلسلے کی ہوتی۔ اس عزیز نے جب عبارت پڑھنی شروع کی ہے تو یہ الفاظ کہے ہیں وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ میں نے الفاظ کو مختصر کر بیان کیا، تو یہ جو لفظ انہوں نے کہے ہیں، یہ مختصر لفظ کہے ہیں۔ مجھ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سند متصل ہے، جس کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ ایک سند متصل ہے، جس سند متصل کے ذریعے سے صحیح بخاری ہم تک پہنچی۔ بسم اللہ سے لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک ایک سند متصل کے ساتھ ہم پہنچیں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث میں اپنے سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کرتے ہیں۔ ان تمام اسناد کے ذریعے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم میں حضرت مفتی زین اللہ عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جیسے انسان کا ایک نسب ہوتا ہے، جس انسان کا نسب ثابت ہو اپنے والد سے، والد کا اس کے دادا سے، اس کے پردادا سے، تو وہ انسان حلال کا انسان شمار ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ کسی کا نسب کسی شخص سے ثابت نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، جو لفظ کہتے ہیں وہ اس وقت بولنا میرے لیے مناسب نہیں۔
تو علم میں بھی ایک نسب ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت ہوتی ہے وہ قبولیت اسی سند کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہم سے لے کے تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند پہنچ رہی ہے۔ یہ سند متصل جو ہے یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ معمولی بات ہے۔ عوام الناس جو ہیں وہ تو ان سندوں کو نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ صحیح بخاری کی سند کیا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے اس کی سند کیا ہے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں نے بھی صحیح بخاری پڑھی ہے، میری سند کیا ہے۔ حضرت دہلوی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی سند کیا ہے۔ اور حضرت جامی صاحب چونکہ ایک عرصے سے مدینہ منورہ رہ رہے ہیں اور وہاں بہت مشائخ آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس وقت مجموعہ اسناد ہیں، بہت بڑا گلدستہ ہے، ان کے پاس بھی بہت ساری سندیں ہیں اس وقت، لیکن عوام الناس کو آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عوام کے دل میں مقبولیت ڈالتے ہیں، باوجود ہے کہ ان کو سند معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ اس لیے عامۃ المسلمین دین کے سلسلے میں آج بھی اگر رجوع کرتے ہیں تو وہ علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں۔ بے شک وہ ٹی وی پہ کسی کی بات سن لیتے ہوں، سوشل میڈیا پہ کسی کی بات سن لیتے ہوں، کسی کا لیکچر سن لیتے ہوں۔ ہمارے اس وقت کے ایک بزرگ ہیں پاکستان کے، اسکول کی تعلیم ان کے BA تک ہے، تو زکریا یونیورسٹی میں ایک کوئی سیمینار تھا، موضوع اس کا مدارس عربیہ تھا۔ وہاں وہ خود بتانے لگے مجھے، کوئی ایک آدمی آ رہا ہے وہ مدارس کے نظام میں نقص نکال رہا ہے، دوسرا آدمی آ رہا ہے وہ مدارس کے نظام میں نقص نکال رہا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا اس نسبت سے کہ میں عالم بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ایک حد تک مجھے حاصل ہے، تو دونوں تعلیموں کا میں جامع تھا، اس لیے مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا، مجھے بھی آخر میں بات کرنے کا موقع ملا۔ کہنے لگے کہ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں کسی نظام تعلیم کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس وقت جو یونیورسٹیاں ہیں ان یونیورسٹیوں میں اسلامیات کا شعبہ ہے، تو اسلامیات کے شعبے میں کام ہو رہا ہے، اور جس نوعیت کا وہ کام کر رہے ہیں بہت سے کام ان کے قابل قدر بھی ہیں، اور ان سب لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں جس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور گمراہی نہیں پھیلا رہے، صحیح کام اگر کر رہے ہیں تو ہم ان کے کام کی قدر کرتے ہیں۔ تو وہ عالم اور بزرگ کہنے لگے کہ میں جب مائک پہ آیا تو آتے ہی میں نے پوچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ ایک میڈیکل کالج ہو، اس سے جو طلباء ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں، ماحول میں جاتے ہوں، معاشرے میں جاتے ہوں، اور کوئی ان سے علاج کرانے کے لیے تیار نہ ہو، تو ادارہ جو ہے وہ کامیاب ادارہ ہے یا ناکام ادارہ ہے؟ کہنے لگے کہ سب نے کہا وہ ناکام ادارہ ہے کہ جس کے بنے ہوئے ڈاکٹر جو ہیں کوئی اس سے علاج نہیں کرواتا۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی قانون کا ایک کالج ہے اس میں قانون پڑھایا جاتا ہے، اس کے فارغ ہونے والوں سے لوگ قانون کے سلسلے میں رجوع ہی نہیں کرتے، کیا وہ ادارہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کہنے لگے کہ سب نے کہا کہ وہ ناکام ہے۔ کہنے لگے کہ آپ مدارس پہ بات کر رہے ہیں، اصلاحات کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے، اور اہل مدارس جو ہیں ان کا اپنا ایک بورڈ بھی ہے، یہ آپس میں مل کے بیٹھتے بھی ہیں، سوچ و بچار بھی کرتے ہیں، نصاب میں تغیر و تبدل بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ کسی نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو لیا، اور انٹرویو لینے والے مولانا محمود اشرف صاحب، وہ چھپا ہوا بھی مل جاتا ہے، اس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا، کیا مدارس کے نصاب میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، ان میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟
تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ ہم نے مدارس بنائے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کے لیے، یہ تفسیر پڑھانے کے لیے، فقہ پڑھانے کے لیے، ان مقاصد کے لیے ہم نے یہ مدارس بنائے ہیں. ان مقاصد میں تو کبھی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. ہاں البتہ ان مقاصد کے جو ذرائع ہیں وہ حالات کے بدلنے سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور صرف ہو نہیں سکتی بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں. تو جہاں تک ہے نصاب میں تبدیلی کی بات، اصلاحات کی بات، تو اصلاحات کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور اصلاحات ہم کرتے بھی ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. اور ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدرسوں کی اصلاح کی جو لوگ بات کرتے ہیں نا، تو ان کو جھٹکا نہ کرو. غلط بات بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیر خواہی سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں لیکن خیر خواہی ہوتی ہے، لہذا ان کی بات قدر سے سنا کرو. جو بھی اصلاحات کی بات کرے سنو قدر سے ان سے. فرمانے لگے، وہ کہنے لگے، سب کو میں نے مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی یونیورسٹی کا، اسی یونیورسٹی کا، ملتان کی یونیورسٹی کا، کہ آپ کا اسلامیات کا شعبہ ہے، اور کتنے لوگ آپ کے ان شعبوں سے ایم اے کر کے گئے ہیں، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، لیکن اس یونیورسٹی سے جو نکل کے گئے ہیں ان کو مسجد میں کوئی امام نہیں رکھ رہا، کوئی اپنی مسجد کا ان کو خطیب نہیں بناتا. جب نکاح کا موقع آتا ہے تو آپ کے پروفیسر کو، جو اسلامیات کا بھی پروفیسر ہوتا ہے، اس کو نکاح پڑھانے کے لیے نہیں بلاتے. جب جنازے کا موقع آتا ہے تو جنازہ پڑھانے کے لیے ان کو نہیں بلاتے. ہاں ان یونیورسٹیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدارس سے گئے ہوئے ہیں، ان کا ایک مقام ہے وہ برقرار رہتا ہے. کچھ مشائخ سے وابستہ ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کا ایک دین میں مقام ہے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ رجوع کرتے ہیں. لیکن کوئی آدمی صرف یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھا ہوا ہو، مدارس سے وہ وابستہ نہ ہو، مشائخ سے وہ وابستہ نہ ہو، تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ وابستہ نہ ہو، تو لوگ دینی کاموں میں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے. حتیٰ کہ بچے کو نظر لگ جائے تو اس کو دم کرانے کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے، لے کے جاتے. فرمایا کہ یہ تو تمہارے اس یونیورسٹی کی تعلیم کا حال ہے، اور آپ بات کرتے ہو مدارس کے بارے میں، تو اب بھی اللہ کی نظر میں اور عوام کی نظر میں جو مقبول ہیں وہ مدارس ہی مقبول ہیں، اور مدارس کے فارغ التحصیل علماء ہی مقبول ہیں. اور اس مقبولیت میں اس کی پشت پہ وہ ساری سند شامل ہوتی ہے جس سند کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، سند پہنچا ہے، جس سند کا ہم نام لیتے ہیں. جو آدمی اپنے مشائخ کا نام جتنا زیادہ لے گا اتنا ہی اس کا فیضان زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مشائخ کا نام نہیں لیتے، ویسے بات کرتے ہیں، ان کا فیض کم ہو جاتا ہے. جو اپنے مشائخ کا نام لیتے ہیں ان کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ فرما دیتے ہیں. اس بچے نے پڑھا تھا وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا، اس لیے اب میں اپنی تھوڑی سی سند عرض کر دیتا ہوں. مجھے صحیح بخاری سبقاً جو پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ جامع علوم اسلامیہ منا ریٹرن میں حضرت مفتی محمد ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے صحیح بخاری پڑھی. انہوں نے سبقاً شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سند جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ حضرات دیکھنا چاہیں تو آسانی سے دیکھ بھی سکتی ہیں. حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بن نوری کے زمانے سے ہی بہت عرصہ پہلے سے وہاں حدیث کا درس دے رہے تھے. تو حضرت بن نوری نے اپنے سبق میں ان کو بٹھایا تھا کیونکہ یہ شاگرد تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اپنے سبق میں اس لیے بٹھایا کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بھی پیدا ہو گیا.
دونوں کا اپنا ایک ذوق تھا۔ میرے دادا پیر مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے کہ یہ دورہ حدیث میں یہ جو مباحث ہیں اس میں اختصار ہوتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا وہ اختصار والا طریقہ تھا۔ جو طویل گفتگو ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، وہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی ہے۔ علامہ صاحب کو پرانے مطالعے کی باتیں وہ ان کو یاد آ جاتی تھی، وہ بیان فرماتے تھے، اس لیے ان کے سبق میں اور ان کی باتوں میں طول آ جاتا تھا، اور وہ تو بے تکلف طول آ جاتا تھا۔ لیکن فرمانے لگے کہ بعد میں کئی اساتذہ جو ہیں وہ تکلف کے ساتھ طول کرتے ہیں، ورنہ ہمارے دیوبند کے جو ہمارے اکابر کا طریقہ تھا تو وہ طریقہ جو تھا وہ اختصار والا طریقہ تھا۔ تو میں نے اپنے استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب کو یہ دیکھا کہ سبق جو پڑھاتے تھے، بات جو کہتے تھے وہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ کہتے تھے، اس میں تو اپنا طرز حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا برقرار رکھتے تھے، لیکن جب بات کہتے تھے اور حدیث کی تشریح میں توجیحات پیش کرتے تھے تو ساری توجیحات پیش کر کے آخر میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کا بڑے احترام کے ساتھ نام لے کے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا اثر تھا، یہ فرما کے پھر حضرت شاہ صاحب کی جو توجیح ہوتی تھی اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ باقی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، اور ہمارے والد صاحب نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے وہ خیر العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے، اور انہوں نے حضرت مولانا یاسین صاحب سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے پڑھی ہے۔ اس طریقے سے یہ سندیں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سند حضرت والد صاحب جو حدیث کی سند ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے، وہ حدیث کی سند جو ہے وہ عالی سند ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حدیث حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت حدیث اپنے زمانے کے ایک عظیم بزرگ جو عظیم محدث بھی تھے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھے، اور رمضان کے مہینے میں گئے تھے، چند دن قیام کیا تھا اور حضرت سے حدیث کا سبق بھی پڑھے چند دن، حسن حسین مکمل ان سے پڑھی، اور پھر وہاں سے اجازت حدیث لی، اور حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو اجازت حدیث براہ راست حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے حاصل ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سند ایک راستے سے عالی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی کم کسی کو ملتا ہے۔ عرب و عجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، ورنہ عرب کے لوگ کسی عجمی کو جلدی تسلیم نہیں کرتے، اور اگر وہ اپنے عرب ہونے پہ فخر بھی کریں تو ان کے لیے فخر کی بات ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج آپ حرم میں چلے جائیں تو خطبے میں حدیث پڑھیں گے تو حرم کا ممبر ہے، حرم شریف کا ممبر ہے، مسجد نبوی کا وہ ممبر ہے جو اسی جگہ پہ ہے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ تسلسل سے اسی مقام پہ چلا رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کے حدیث پڑھیں گے، لیکن آخر میں کہیں گے رواہ البخاری، اور جب رواہ البخاری کہہ دیا تو یوں کہہ دیجئے کہ بہت بڑی سند دے دی گئی، رواہ مسلم کہہ دیا بہت بڑی سند، رواہ ترمذی کہہ دیا بہت بڑی سند۔ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارا دین تو عرب سے آیا ہے، اس لیے جیسے عرب میں نماز پڑھی جاتی ہے، جو عمل کرنے کا ان کا طریقہ ہے تو ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے نا۔ میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ دین عرب سے آیا ہے، لیکن وہاں سے آ کے پھر ہمارے عجم میں آیا ہے، پھر ہمارے عجم سے دوبارہ ان کے پاس پہنچا، اب وہ بھی اگر حوالہ دیتے ہیں تو ہمارے عجم کا حوالہ دیتے ہیں،
صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ ہم سے بھی 2.5 گھنٹے مزید آگے جہاز پہ اگر سفر کرے تو 2.5 گھنٹے مزید لگتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وطن تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وہ صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے ہیں، نیشا پور ایران میں ہے۔ اور اگر وہ حوالہ دیتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تو افغانستان جہاں جا کے ختم ہوتا ہے آگے دریا ہے، دریائے آمو، اس دریا سے پرلی طرف ترمذ ہے۔ اس ترمذ شہر میں نہیں، اس سے ہٹ کے ایک گاؤں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ ائمہ حرمین ہوں یا وہاں کی یونیورسٹی کے علماء کرام ہوں، وہ آج اگر حدیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ کبھی بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، کہیں صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، کہیں جامع ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں، کہیں ابو داؤد کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً وہ ہے بلوچستان کا علاقہ، جو کچھ ایران میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے۔ تو مولانا یہ ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہمارے ہاں آئے تھے تو ان کے نام کے ساتھ فرمانے لگے کہ پاکستانی، یہ ہمارے پاکستان کے علاقے کے ہیں، سجستان کے علاقے کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں۔ تو ان علاقوں کا وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ کسی عرب کے ساتھ یا عجم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت کبھی عربوں سے قبول کر لیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عجم سے اس کی خدمت لے لیتے ہیں۔ یہ دین باقی رہنا ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے دین بھی باقی رہے گا، مدارس بھی باقی رہیں گے، علماء کرام بھی باقی رہیں گے، لیکن یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لیں، یہ اللہ کا احسان ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں، ورنہ حق تعالیٰ شانہ جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ماوراء النہر کا علاقہ تھا، جب دین وہاں سے وہاں مرکز تھا، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ دہلی مرکز بنا، پھر ایک زمانہ آیا کہ دیوبند مرکز بنا، اب وہ زمانہ ہے کہ علم دین کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کو دین کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ کو بدلتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا دین بھی باقی رہنا ہے اور آپ نے دین باقی رکھنے والے علماء کو بھی باقی رکھنا ہے، تو یا اللہ ہم محتاج ہے، یہ دین کا کام ہم سے لیتے رہنا، ہمیں کبھی محروم نہ فرمانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا جو آغاز کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا، اور اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور آگے پھر باب شروع کرتے ہی قرآن پاک کی آیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بسم اللہ اور باب کے درمیان میں عام طور پہ جیسے کتابوں میں خطبہ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ یہاں پر نہیں، اس کی بڑی توجیحات کی ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 توجیحات کی ہیں۔ وہ اس اساتذہ انشاءاللہ وہ توجیحات بتائیں گے۔ ایک توجیح یہ بھی کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے، یہ قرآن کی آیات پہ مشتمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ درمیان میں اپنا کلام لے کے آئے، اس لیے براہ راست بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات جو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے میں نے اسی بات کو دیکھنے کے لیے لامع الدراری کا دوبارہ مطالعہ کیا۔
حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ سن 1384 ہجری میں حج کے لیے گیا تو مولانا یوسف صاحب کے اصرار پہ گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس سفر میں مولانا یوسف صاحب کی برکت سے مجھے بہت اچھے اچھے بعض خواب بھی آئے، ان کی برکت کہہ رہے، جبکہ حضرت مولانا یوسف صاحب ان کے شاگرد ہیں، اور صرف شاگرد نہیں، بچوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت شیخ نے لکھا بھی ہے کہ مولانا یوسف صاحب اور اس کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا، یہ میرے برخوردار تھے، عزیز تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، اب یہ میرے بزرگوں میں ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا، تو یہاں بھی لکھا تو نے فرمایا کہ ان کی برکت سے اس سفر میں مجھے اچھے اچھے خواب آئے۔ حج کے بعد 28 ذی الحجہ کو ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کیا۔ تو اس وقت یہ حرم شریف جو ہے نا پرانا ہی ہوتا تھا، یہ توسیع والا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب العمرہ اور باب الصعود، اس کے درمیان میں اور باب العمرہ کے قریب کر کے ایک علماء کا مجمع میں نے خواب میں دیکھا، علماء بیٹھے ہوئے بہت سارے، اور پرانے بزرگ بہت بیٹھے ہوئے، اور تیاری ہو رہی ہے کہ صحیح بخاری کا سبق ہوگا۔ کہنے لگے کہ میں بھی اس جگہ پہ پہنچا، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سبق پڑھانا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ عذر کیا کہ میں اس مرتبہ لمبے قیام کے ارادے سے نہیں آیا، مختصر قیام کے ارادے سے آیا ہوں، اس لیے مطالعے والی کتابیں میں اپنے ساتھ نہیں لایا، اور بغیر مطالعے کے میں پڑھا نہیں سکتا۔ ادب یہی ہے کہ مطالعے کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ آج بھی میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو الحمدللہ بہت سے اکابر کی تقریریں اس مقام کی سنی ہوئی ہیں اور یاد بھی ہے الحمدللہ، لیکن بزرگوں سے سنا یہی ہے کہ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور میرے استاد مفتی ولی صاحب فرماتے تھے کہ حافظ کی فتح الباری کے مطالعے کے بغیر صحیح بخاری پڑھانا حرام ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ سب کچھ دیکھ لو، لیکن یہ ہے کہ فتح الباری ضرور دیکھنی ہے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فتح الباری وغیرہ سب کچھ دیکھ لو، آخر میں لامع الدراری دیکھنی ہے، حضرت شیخ کی کتابیں دیکھنی ہیں۔ اور انہوں نے یہ ہمیں طریقہ سکھایا تھا، تو میں نے آج اس کا مطالعہ کیا۔ تو فرمانے لگے کہ میں عذر ہی کرتا رہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانب میں امام بخاری بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ آپ درس دیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے لیے کتابیں نہیں ہیں تو میں پاس بیٹھا ہوں، جہاں ضرورت پیش آئے گی تو میں آپ کی مدد کر دوں گا، اس لیے آپ سبق پڑھائیں۔ آدمی جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے نا اتنے سچے خواب آیا کرتے ہیں، اور جس نوعیت کا اس کا مزاج ہوتا ہے اسی نوعیت کا اس کو خواب آیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب میں نے صحیح بخاری کا سبق شروع کیا، پہلا یہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ تھا کہ شروع میں وہ الحمدللہ رب العالمین کے وہ نہیں ہے، کتاب نہیں، خطبہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ علامہ عینی کی جو 7 انہوں نے توجیحات کی ہیں وہ 7 کی 7 میں نے بیان کر دی۔ اچھا، یہی صورتحال کافیہ کی ہے کہ کافیہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے خطبہ لکھے بغیر ہی آگے الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفرد، اور آگے بات شروع کر دی ہے، درمیان میں خطبہ نہیں ہے۔ تو وہاں بھی شارحین کچھ توجیحات بیان کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے وہ بھی بیان کر دی خواب میں۔ صحیح بخاری کے شارحین نے جو لکھی تھی وہ بھی ساری بیان کر دی، اور جو کافیہ کے شارحین نے لکھی تھی وہ بھی ساری بیان کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اور جب وہ سب بیان کر چکا تو فرمانے لگے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل میں نے کتاب جیسے عام مصنفین لکھتے ہیں، کتاب شروع کرتے ہیں اور پھر ترتیب پھر اس کو لکھتے جاتے ہیں، میں نے اس طریقے سے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، میں نے مختلف کاپیاں الگ الگ بنائی تھیں، مختلف ابواب الگ الگ بنائے تھے، اور اس طریقے سے مختلف اجزاء میں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اسی طریقے سے میں املا کراتا رہا، اور بعد میں پھر اسی طریقے سے وہ ایک کتاب کا مجموعہ بن گیا،
اور جیسے مصنفین کتاب لکھتے ہوتے ہیں، شروع میں مقدمہ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اغراض و مقاصد لکھتے ہیں، اپنے اس میں کتاب کے اندر اپنا جو صنیع ہے وہ لکھتے ہیں، تو وہ مجھے لکھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس وجہ سے یہ خطبہ بیچ میں رہ گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے جو حقیقت کے بہت زیادہ قریب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لگتا یہ ہے کہ واقعتاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خواب میں بات فرمائی ہے وہ حقیقت کے بہت قریب لگتی ہے۔ تو آگے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کی طرف آنے سے پہلے درمیان میں عرض کر دوں کہ آج کی اس نشست میں الحمدللہ بچیاں بھی شامل ہیں، اور جس مدرسے میں حدیث طلباء بھی پڑھ رہے ہوں اور طالبات بھی پڑھ رہی ہوں، وہ مدرسہ مکمل طور پہ مسجد نبوی کے مشابہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریب قریب 2 مدرسے تھے، ان 2 کے درمیان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ ایک صفے کا مدرسہ تھا جس میں 60 70 80 طلباء تو مستقل رہتے تھے، باقی صحابہ بھی اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کے 11 مکانات بھی تھے۔ انہی مکانات میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی ہے، جو مکان حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اب بھی وہ حجرہ باقی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جو داخلے کا راستہ ہے وہ حضرت عائشہ والے حضرت فاطمہ والے حجرے کے ساتھ سے ہے۔ تو ان میں کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعدد ازواج ہے وہ مکی زندگی میں نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کا سوچا بھی نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد پھر 2 نکاح کیے، حضرت سودا اور حضرت عائشہ۔ حضرت سودا جو ہے ان کی رخصتی مکے میں ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مدینہ منورہ میں آ کے ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں ہم نے متعدد نکاح کیے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ عورتوں کے ذریعے سے بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آگے منتقل ہو، اور یہ بات قرآن سے بھی یہی سمجھ میں آتی ہے، جہاں ازواج مطہرات کو حق تعالی شانہ نے احکام دیے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اور آگے یہ چلتا آ رہا ہے، اور سارے سیدھے جمع مؤنث کے چلتے آ رہے ہیں، اور جہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے تو وہاں پہلے تو پابندی ہے، آپ اپنے گھر میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، اور یہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ہے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو کرنا کیا ہے پھر؟ فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تم جو یہاں ہو نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو اس کو یاد کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ یہ ازواج مطہرات کی ڈیوٹی تھی، تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ جتنے بھی حجرات تھے یہ اصل میں مدارس بنات تھے، اور صرف یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آباد تھے، علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صفہ آباد تھا وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے آباد تھا، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صفہ آباد رہا ہے، تو یہ صفے کی جو آبادی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردوں کی وجہ سے اس کی آبادی تھی۔ تو آج اس مجلس میں بچیاں بھی ہیں اور تقریباً 56 طالبات ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس مدرسے میں برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جیسے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اشاعت کا کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے بھی دین کی اشاعت کا کام لیں، اور استانی صاحبہ دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ
ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو قبول کیا ہے۔ جیسے یہ بنین کا مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کی قبول فرمایا، ان کے صاحبزادوں کو قبول فرمایا، الحمدللہ اس پورے گھرانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ دارالقرآن جو ہے یہ مسجد نبوی کا گویا کہ ایک نمونہ ہے۔ جیسے وہاں دونوں جگہ پہ حدیث کے سبق ہو رہے تھے، صفے میں بھی حدیث کا سبق چل رہا تھا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں بھی حدیث کا سبق چل رہا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی چل رہا ہے۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لائے ہیں کہ بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ عام طور پہ کسی کتاب کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کتاب کے لفظ سے ہوتا ہے، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب السنہ یا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس طریقے سے عنوانات ہوتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں وہ کتاب کا عنوان نہیں لائے بلکہ باب کا عنوان لائے ہیں۔ اس کے بعد جا کے آگے کتاب الایمان کا باب آتا ہے پھر، تو اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ابواب آنے والے باب کا مقدمہ ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے تراجم میں۔ تو اصل امام بخاری کتاب تو کتاب الایمان سے شروع کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان آئے گا کہاں سے؟ تو ایمان کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے، ایمان کی بنیاد مشاہدے پہ نہیں ہے، ایمان کی بنیاد وحی پہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پہ۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہ صحیح بخاری میں آپ کثرت سے دیکھیں گے کہ بہت سارے ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیات لے آتے ہیں، اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ نبی، یہ تو سنا ہے ہم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل میں قرآن پاک کی تشریح ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ محدثین میں سے جو سب سے زیادہ جس نے امت کے سامنے کیا ہے اپنی کتاب میں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کی کسی اور کتاب میں قرآن پاک کی آیات کے اتنے حوالے نہیں دیے گئے جتنے صحیح بخاری کے اندر دیے گئے ہیں۔ اور اگر صحیح بخاری کی آیات آپ گنیں اور یہ جو بعض کمپیوٹر پروگرام ہوتے ہیں احادیث وغیرہ کے، ان کے ذریعے سے آپ یکجا بخاری کی آیات کو جمع بھی کر سکتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً قرآن پاک کا کافی حصہ جو ہے، زیادہ آیات جو ہے وہ اس کتاب کے اندر انہوں نے درج کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قراءات کے بھی ماہر تھے، اس لیے جو آیات انہوں نے لکھی ہیں کسی جگہ کسی قراءت میں لکھی ہیں، کسی جگہ کسی قراءت میں لکھی ہیں، کسی جگہ اب آپ یہ مشاہدہ کریں گے یہ ساری آیات جو ہیں نا وہ اس کے مشابہ نہیں ہیں۔ وہ ایک دلچسپ میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں درمیان میں کہ حضرت شیخ الہند نے کتاب لکھی تھی ادلہ کاملہ، اہل حدیثوں نے سوال تھے، ان کے جواب میں، سوالوں کے جواب میں ادلہ کاملہ لکھی، انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کر دیے۔ حضرت نے پھر اس کی وضاحت لکھی، اس کا نام ہے ایضاح الادلہ۔ اس میں کوئی قرآن پاک کی آیت ہے اور کاتب نے غلطی ہو گئی اس سے، وہ آج تک اب الزام لگا رہے تھے انہوں نے قرآن بدل دیا، انہوں نے جو قرآن بدل دیا۔ حضرت مولانا امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے بھی یہی بات کہہ دی، تو مولانا امین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری سے 13 آیتیں نکال کے ان کے سامنے رکھی کہ یہ موجودہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ وہ تو اس کا جواب نہ دے سکے، لیکن مطابق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسری قرأت ہے، اس لیے لکھ دیا انہوں نے۔ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، تو وحی کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے قرآن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ وحی تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، لیکن دینی احکام کا زیادہ تر آغاز جو ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا ہے، اس لیے آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے یہ حدیث ہے حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی جو ہے امام بخاری کے استاد کی خاندانی نسبت ہیں، یہ خاندانی، ان کا پورا نام ہے ابو بکر عبداللہ،
اور حمیدی ان کا خاندان ہے جو قریش کے خاندان کی ایک شاخ ہے۔ وہ کچھ درجوں میں جا کے یہ ان کا نسب ہے وہ مل جاتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک جگہ جا کے پھر ان کے خاندان کا سلسلہ جا کے مل جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو قریش کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا نام لکھنے کی بجائے ان کا یہاں خاندانی جو نسبت ہے وہ لکھی ہے۔ تو پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لے کے آئے ہیں تو اس کا پہلا راوی جو ہے وہ حمیدی ہے اور یہ قریشی ہے۔ تو حافظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قدموا القریشیہ، کہ قریشیوں کو مقدم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان دنیا میں بڑا خاندان ہے، اور عرب میں اس خاندان کا مقام زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی سب سے پہلی حدیث جو لے کے آئے ہیں وہ قریشی خاندان کے راوی کے لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ، اور صحیح بخاری ایسی کتاب ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اور اسی طریقے سے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے تیسری کتاب ہے مثنوی شریف کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ تو قرآن پاک کے عجائب ختم نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ تو رب العالمین کا کلام ہے، اس کے عجائبات تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تو صحیح بخاری تو انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر بہت عجائب و غرائب ہیں۔ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا امام بخاری نے کر دیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ امام بخاری کی نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس کی بنیاد میں دو چیزیں، ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اور فن کی مہارت، وہ بھی بہت ضرب المثل تھی، اور اپنے وقت کے اساتذہ کے لیے قابل رشک بھی تھی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ، رجوع الی اللہ، وہ بھی اس کے اندر ساتھ شامل تھا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ کوئی باب قائم کرتے ہیں یا حدیث لاتے ہیں تو جہاں اپنی مہارت سے اس کو پرکھتے ہیں حدیث کو کہ یہ صحت کے کس معیار پہ ہے، وہاں استخارہ بھی کرتے ہیں، رجوع الی اللہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب انسان کے باطن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے پھر اس کے اندر سے جو علوم نکلتے ہیں وہ صرف وہ نہیں ہوتے جو انہیں استاد سے پڑھے، وہ صرف وہ علوم نہیں ہوتے جو انہوں نے کتابوں سے مطالعہ کیے، بلکہ اس کے اندر سے نئے نئے علوم نکلتے ہیں۔ اور اسی کو کہا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بینی اندر خود علوم انبیاء، کہ اپنے اندر سے علوم انبیاء تم پھوٹتے ہوئے دیکھو گے۔ بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا، نہ تمہیں کتاب کی وہاں پر ضرورت ہوگی، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہوگی، نہ کسی استاد کی ضرورت ہوگی، من جانب اللہ، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم کا القاء ہوگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے علم دیتے ہیں۔ ایک دن مولانا جمشید صاحب ٹنڈول یار میں تھا تو وہاں تشریف ان کا مکان وہیں تھا، گھر والے وہیں رہتے تھے تو تشریف لاتے تھے، تو ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی ہم جو علم حاصل کرتے ہیں نا اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ ہاتھ سے ہلانے والا جو نلکا جو ہے نا یہ لگاتے ہیں، پہلے بور کرتے ہیں، پائپ ڈالتے ہیں، اوپر نلکا لگاتے ہیں، اس نلکے کے اندر جو ہے وہ ایک بوکی سی بھی ہوتی ہے وہ بھی لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ لوٹے میں پانی ڈال کے اوپر سے ڈالتے ہیں، اوپر سے پانی 2-3 لوٹے ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد اس پانی کو ہم کھینچنا شروع کرتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلتا آتا ہے، ڈالے تھے 2 لوٹے، اور پھر زندگی بھر اس نلکے کو چلاتے رہتے ہیں اور پانی آتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں اس علم کی مثال تو ایسی ہے جیسے نلکے کے اندر لوٹے سے 1 لوٹا 2 لوٹے 3 لوٹے پانی ڈال دیا ہو، اور پھر اس پانی کا جب نیچے زمین کے اندر جو پانی کا مخزن ہے
اس کے ساتھ جب جوڑ قائم ہو جاتا ہے، اب پانی 2-3 لوٹے نہیں نکلتا، اب پانی تسلسل سے نکلتا رہ جاتا ہے اور بے تحاشا پانی آتا رہتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے ہم کتابوں سے جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم تو اس لوٹے والے علم کی طرح ہے، لیکن جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تعلق مع اللہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ علوم کی جو ہے نا وہ بہار آتی ہے، اور پھر وہ علوم جو ہیں وہ اندر سے نکلتے رہتے ہیں، وہ من جانب اللہ علوم ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے علوم جو ہیں وہ مہارت فن بھی ہے اور علوم لدنیہ بھی ہیں، تو وہ جو علوم لدنیہ من جانب اللہ ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی چیزیں اس کے اندر سمو دے کہ قیامت تک لوگ اس کے عجائبات کو نکالتے رہیں۔ یہ انسانی ذہن کی بات نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ بھائی علم کے اصل علم جو ہے وہ محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ میں 1-2 باتیں کر کے نا بات کو آخر تک ختم کرتا ہوں جلدی، اب لمبی بات ہو گئی ہے تھوڑی سی، ان حضرات کا فیض ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو علم حاصل کیا تو بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا، بڑے استغنا سے، بڑے محنت سے۔ ان کی محنت کا حال آپ ایک واقعہ سے ذرا اندازہ لگا لیجیے کتنی محنت کی ہوگی۔ کہ ایک صاحب تھے اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو حضرت کو پڑھتا ہوا دیکھ کے اس کو محبت ہو گئی، دہلی میں پڑھتے تھے، ان کو محبت ہو گئی۔ وہ ایک دن آگے کہنے لگے کہ مجھے علم کیمیا آتا ہے، یعنی وہ علم آتا ہے جس کے ذریعے سے تانبے کو سونا بنا دیا جاتا ہے یا پیتل کو سونا بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت نے بات سنی انسنی کر دی، ورنہ ہم جیسا ہوتا کتابیں چھوڑ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا کہ کیمیا کا علم مجھے بھی سکھاؤ۔ حضرت نے سنی انسنی کر دی۔ اچھا کچھ دنوں بعد وہ لکھ کے لیا نسخہ کہ یہ لو نسخہ۔ حضرت نے نسخہ لیا اور وہ تاکچہ تھا اس میں رکھ دیا۔ بہت عرصے کے بعد پھر آنا ہوا تو اس کاغذ پہ گرد پڑی ہوئی تھی، مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اٹھا کے نہیں دیکھا اس کو۔ پوچھا آپ نے وہ نسخہ بنایا؟ کہ جی میرے پاس فرصت نہیں، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، اتنی فرصت ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ ورنہ ہمارے پاس تو بہت فرصت ہے۔ اس نے پھر ایسا کیا کہ ایک بار تو پھر جب دوبارہ آیا نا ملنے کے لیے تو اتنا ایک ڈھیلا سا لے کے آیا جو سونا تھا، اور اسی نسخے کے مطابق وہ سونا بنا کے لے کے آیا تھا کہ یہ آپ لیجئے اور اس کو بیچیے اور اپنے مصرف میں لائیے، پیسے اپنے مصرف میں لے آئیں، بیچ لیں اس کو۔ حضرت نے قبول کر لیا، اس کو اسی تاکچے میں رکھ دیا۔ بہت عرصے کے بعد پھر آیا تو اس پہ بھی گرد پڑی ہوئی تھی سونے پہ۔ خیر اللہ کے بندے اس کو بیچا نہیں؟ کہا جی میں بازار جانا ہی نہیں ہوا، فرصت ہی نہیں ملی، مجھے فرصت ہی نہیں ملی، میں بازار جانا ہی نہیں ہوا۔ اس نے جناب بازار گئے اور اس کو بیچا اور اس کے جو پیسے تھے، روپے تھے، وہ لا کے حضرت کو دیے۔ حضرت نے بہرحال قبول کر لیے۔ تو یہ انہماک تھا علم میں۔ اس کے بعد جب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی رشید آپ اپنے حالات کی اطلاع ہی نہیں دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میرے کیا حالات ہوں گے، لیکن آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی، اس وقت مجھے 2 باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک فرمایا کہ میری نظر میں مادح اور ذام برابر ہو گئے، کوئی میری مدح کرے تو مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوتی، کوئی مذمت کرے تو زیادہ رنج نہیں ہوتا۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب انسان اخلاص کے بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ وہ مدح کرنے والے پہ بھی نظر نہیں ہوتی، مذمت کرنے والے پہ بھی نظر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ میرا مالک مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اس مدح کرنے والے کی مدح کا کیا اعتبار، اس مذمت کرنے والے کی مذمت کا کیا اعتبار؟ اصل اعتبار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ میرے عمل کو کتنا قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک تو فرمایا کہ مادے اور ذام برابر ہوئے، مطلب یہ ہے کہ اخلاص بہت اونچا مقام پہ پہنچ گیا۔  دوسرا فرمایا کہ مجھے 2 باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک فرمایا کہ میری نظر میں مادح اور ذام برابر ہو گئے، کوئی میری مدح کرے تو زیادہ خوشی نہیں ہوتی، کوئی مذمت کرے تو زیادہ رنج نہیں ہوتا۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب انسان اخلاص کے بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مجھے
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تعارض نظر نہیں آتا، حالانکہ حضرت وسلم کی احادیث متعارض ہے۔ آپ شروع معانی آثار اٹھا کے دیکھیں، ایک مرتبہ میں نے ابواب گنے تھے تو پہلی جلد میں 150 کے قریب ہیں، دوسری جلد میں بھی 150 کے قریب ہیں، اور ہر باب میں متعارض حدیث ہی ہیں۔ تو احادیث میں تعارض تو ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے تعارض نظر نہیں آتا۔ تعارض نظر نہ آنے کا مطلب کیا ہو؟ مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو احادیث متعارض ہیں لیکن حضرت کو ہر حدیث کا الگ الگ محمل نظر آتا تھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ ہر حدیث کا الگ الگ محمل اگر بیان کر دیا جائے تو ان حدیث میں کوئی تعارض ہی باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ آپ کی جوتیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ذہن اتنا کھول دیا ہے کہ مجھے احادیث میں تعارض نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو مقام حاصل ہوا تھا یہ ذکر اللہ کی برکت تھی اور شیخ کی صحبت کی برکت تھی اور صفائے قلب کی برکت تھی۔ یہ جو ہوتا ہے نا علم میں جو ترقی ہوتی ہے وہ صرف مطالعے سے نہیں ہوتی، وہ شیخ کی صحبت کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے، صفائے قلب کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو عجائبات ختم ہی نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سوچ نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہامات شامل ہیں۔ اس وجہ تو پہلی حدیث لائے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، تو سفیان ابن عیینہ ہے، قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، تو حافظ فرماتے ہیں کہ یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہ اوساط تابعین میں سے ہیں، اور انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور اس سند میں تسلسل سے 3 تابعی ہیں۔ اور ایک بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علقمہ ابن وقاص اللیثی جو ہیں یہ صحابی ہیں۔ اگر یہ صحابی ہیں تو پھر اس سند میں 2 تابعی ہیں اور 2 صحابی ہیں۔ اور حافظ نے یہ بھی فرمایا کہ علم حدیث کو آگے بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، حدثنا بھی ہوتا ہے، اخبرنا بھی ہوتا ہے، سمعت بھی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث ایسے لائے ہیں کہ جس میں یہ سارے الفاظ جمع ہیں۔ تو حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن، اور اس طریقے سے پھر آگے سمعت عمر بن الخطاب، علقمہ بن وقاص کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حافظ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں عن بھی ہے، لیکن یہ عن کہاں پر ہے تو شاید نسخوں کا کوئی فرق ہو، تو اس میں اس نسخے میں یہ نہ ہو۔ جو اس نسخے کو میں نے حافظ میں فتح الباری کا دیکھا اس میں بھی عن کسی 2 راویوں کے درمیان میں نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ پہلی حدیث ہے، تو ساری باتیں اس وقت بیان کرنی مقصود نہیں ہیں۔ تو پہلی حدیث لا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور آدمی کو وہی اجر ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو پہلے حصے میں یہ بتایا کہ اعمال مقبول ہوتے ہیں نیت کی بنیاد پہ، دوسرے حصے میں بتا دیا کہ ایک عمل میں کئی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کی ملاقات کے لیے بھی، اور اتنے عرصہ خزاں کے بعد یہ بہار دیکھنے کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں، حضرت قاری صاحب کی سرپرستی میں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں، علماء اور بزرگوں کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ سارے اجر مجھے ملیں گے، اس لیے کہ عمل ایک ہے، نیت ہے اس میں کئی ہو گئی ہیں اس میں۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھیے ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، لیکن اگر اس میں نیت اچھی ہوگی، اعلیٰ ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں اجر بھی اعلیٰ ہوگا۔ اخلاص سے اجر ملتا ہے، اور صحابہ اکرام کا اخلاص سب سے بڑا ہے۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص صحبت سے پیدا ہوتا ہے، جتنی صحبت اونچی ہوتی ہے اتنا اخلاص اونچا ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی صحبت چونکہ ایسی تھی کہ وہ صحبت بعد میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے جو اخلاص صحابہ اکرام کا تھا اس مقام کا اخلاص کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شروع میں یہ انما الاعمال بالنیات
یہ حدیث لے کے آئے ہیں، حالانکہ باب تو وہی کا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ بعض نے مناسبتیں بھی بیان کی ہیں اور اساتذہ انشاءاللہ بیان بھی کریں گے، لیکن یہ فرمایا کہ جو باب سے متعلق حدیثیں ہیں وہ آگے لاڑی ہیں، ان حدیثوں کے لانے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے آئے ہیں تاکہ پہلے دن ہماری نیت جو ہے وہ درست ہو جائے اور درست نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ دورہ حدیث میں نیت کر لیں کہ آج سے جس سبق کا آغاز ہوا ہے آخری سبق تک ناغہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ رہے، اور بھی جتنی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، اچھی سے اچھی نیتیں ہیں، وہ کرتے رہیں۔ تو نیت اچھی کریں گے تو اس کتاب پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ نیت اگر خدا نخواستہ نامناسب ہوئی تو یہی کتاب نافع نہیں رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ نیتوں کے ساتھ اپنے اکابر کے فیوض سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔